جس کی استطاعت نہیں ہے تو 3 روزے رکھیں مسلسل۔ تو یہ قسموں کا بیان ہو گیا۔ آگے شراب کی آخری سٹیپ آ گیا۔ شراب 3 سٹیپوں میں حرام ہوئی ہے، 2 سٹیپ پیچھے گزر چکے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہاں۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں قیامت تک کے لیے شراب کی حرمت اسلام میں آ گئی۔ اور اس حکم کے نازل ہونے کے بعد پھر وہ صورتحال پیش آئی کہ کسی نے جام ہاتھ میں اٹھایا تھا تو وہ منہ تک نہیں لے کے گیا، پھر واپس لے کے آیا۔ کسی نے جام ہونٹوں سے لگایا تھا تو اس نے گونٹ نہیں بھرا بلکہ جام نیچے رکھا۔ کسی نے گونٹ بھر لیا تھا تو حلق سے نہیں اتارا بلکہ باہر پھینکا ہے۔ اور کسی کے گھر میں شراب کی بوتل تھی یا مٹکا تھا تو اس نے نالیوں میں پھر وہ بہا دی۔ تو یہ مرحلہ وائز مسلمانوں کو جب اسے چھڑایا گیا تو مسلمان پھر اس طرح سے نکل گئے۔ ایک دم چھڑائی جاتی تو ان کی عادت تھی، نشے کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا تو پھر شاید چھوڑنا مشکل ہو جاتا، لیکن جب اس طرح اسٹیپ وائز اور مرحلہ وائز چھڑائی گئی تو پھر وہ چیز ہو گئی کہ منہ کے اندر بھی اگر گونٹ تھا نا وہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا، وہ باہر پھینکا۔ تو فرمایا یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو شراب جو ہے اور جوا جو ہے، والانصاب اور جو بت ہیں بت، والازلام اور جو جوئے کے تیر ہیں، ازلام کا پیچھے بھی ذکر آیا ہے، 500 کے تیر، رجس من عمل شیطان، یہ سب چیزیں گندگیاں ہیں، ناپاکیاں ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، یہ ہے امر کا سوا حکم، اجتناب کرو، رک جاؤ، پرہیز کرو شراب پینے سے اور جوا کھیلنے سے، بت پرستی سے اور 500 کے تیروں سے، 500 کے کام کرنے سے، ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر شراب حرام ہو گئی، اور شراب کے دنیاوی نقصانات بتائے ہیں کہ شراب تمدن کو دیمک لگا دیتا ہے۔ جس معاشرے میں شراب کا رواج ہوتا ہے وہاں امن و امان میں خلل آتا ہے۔ شرابی کبھی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کبھی بھائی سے جھگڑتا ہے، کبھی کسی کو تھپڑ چانٹا مارتا ہے، کبھی کسی کو فائر کرتا ہے، گولی مارتا ہے، شوٹ کرتا ہے، پھر جیل کے سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں، معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ شراب کے نشے میں آ کے لوگ بہت سے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ تو یہ قباحت بتائے گی کہ شیطان شراب خوری کے راستے سے تمہیں فساد میں، بگاڑ میں اور تمدن کی خرابیوں میں، بدامنیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ اور دشمنیاں ڈالے شراب پینے کے ذریعے، والمیسر اور جوا کھیلنے کے ذریعے۔ جوئے کا نتیجہ بھی دشمنیاں اور معاشرے میں بدامنی ہے۔ اور یہ آپ اگر جوئے کی حالات دیکھیں نا، ہر ملک میں، پاکستان میں بہت پھیلا جاتا ہے، جوئے کے یہ اثرات ہیں۔ اور جوئے کو تو حکومتوں نے اپنی سرپرستی میں لے لیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مسلمان ملک ان کے لیے تو بہت بڑا المیہ ہے اور شرم کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے معاشیات اور اقتصادیات میں جوئے کو باقاعدہ ایک پرافٹ اور آمدنی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو لاٹریاں ہوتی ہیں اور اس طرح کی جو اور بہت سے مختلف آفر آتے ہیں مختلف چیزوں کے، اس میں جوا کمایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں کم از کم اسلامی حکومتوں کو تو نہیں کرنی چاہیے نا، لیکن یہ چیزیں آج حکومتیں کر رہی ہیں۔ تو پرائیویٹ سطح کا جوا ہو یا سرکاری سطح کا جوا ہو، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ مسلمان سوسائٹی کے لیے، مسلمان ریاست کے لیے سے بچنے چاہیے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شراب اور جوئے سے آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے رک جاتا ہے، وہ پھر اسی لت میں مبتلا رہتا ہے۔ اور یہ نماز سے بھی روکتی ہے شراب۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے مسلمانوں کیا تم رک جاؤ گے؟ تم نے رکنا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت جب صحابہ نے سنی نا، ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا صحابہ کا۔ جب حضور پہ پہلی آیت نازل ہوئی، پڑھی گئی صحابہ کی مجلس میں، صحابہ نے سنا، جس نے سنی اس نے کہا اے میرے رب میں رک گیا ہوں، میں باز آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے لوگوں کیا تم رکنے والے ہو یا نہیں؟ تم رک جاؤ گے یا نہیں؟ رکو گے؟ تو آج بھی شرابیوں سے اللہ تعالیٰ کے یہی خطاب ہے، مسلمان شرابی سے، کہ اے شرابی تو نے رکنا ہے یا نہیں، باز آنا ہے یا نہیں؟ وہ چنگا بندہ ہے جو کہے کہ یا اللہ میں رک گیا، بس میں نے آئندہ نہیں کی۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو شراب پہ ایک شعر سنایا تھا نا، اس کا پہلا شعر بھی اس وقت مجھے یاد نہیں رہا، تو پھر آپ کو سناتا ہوں۔ جو ڈوبے ان گلاسوں میں، شاعر کہتا ہے جو ڈوبے ان گلاسوں میں نہ ابرے زندگانی میں،
جو ڈوبے ان گلاسوں میں نہ ابرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ بند پانی میں تو آدمی نہیں بہتا نا، لیکن یہ شراب ایسا بند پانی ہے کہ آدمی کی جوانی کو، زندگی کو بہا کے لے جاتا ہے۔ جو ڈوبے ان گلاسوں میں نہ ابرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ نہ کر برباد زندگی او بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد زندگی او بوتل کے دیوانے۔ ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ آگے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کہا مانو واحذروا، اور ان کاموں سے بچو، رکو جن سے اللہ روکنا چاہتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر اللہ کے یہ احکام آنے کے بعد منہ موڑو گے، انحراف کرو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارا رسول تو بس بات کو پہنچانے کے ذمہ دار ہے، باقی معاملات پھر ہم خود سنبھال لیں گے، پھر تم سے پوچھ گچھ ہم کریں گے۔ تو ہمیں ہر اس چیز سے رکنا چاہیے جیسے اللہ رسول منع کرے۔ آگے فرمایا کہ جب مسلمان اللہ سے ڈرتا ہو، مومن ہو، تو جو بھی چیز وہ کھاتا ہے، جو مباح اور حلال چیزیں جن سے اللہ نے روکا نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو رزق روزی اللہ نے دی ہے، جس طرح کھانا چاہے کھائے، اللہ کی طرف سے کوئی اس پر روک نہیں ہے۔ بعض لوگ کھانا روکتے تھے نا کئی چیزیں، فرمایا نہیں، حلال چیزیں سب کے لیے حلال ہے، جو بھی کھانا چاہے اللہ کی طرف سے کوئی کچھ نہیں ہے، حلال طریقے سے کھائے۔ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا ثم اتقوا، پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، واحسنوا، اور پھر عمل صالح میں بھی احسان کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ نکالا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، شیئر کرتا ہوں، آپ کو مجھے کام آئے گا، کہ اس میں تقوی اور ایمان کے مختلف درجات کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں 3 دفعہ تقوی اور 3 دفعہ ایمان اور احسان کا ذکر آیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ایمان کا لیول بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ اعمال صالحہ کرتا جاتا ہے نا، اس کے ایمان میں، یقین میں، دلی سکون میں، اطمینان میں، اللہ رسول کے وعدوں پر سکھ چین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مقبولیت اسے حاصل ہوتی جاتی ہے، اس کی نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا احترام بٹھا دیتے ہیں، اس کے رزق روزی میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے مال اولاد میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ سٹیپ ہے ایمان پر عمل صالح کے، یہ ثمرات ہیں۔ تو ان مرحلوں سے آدمی گزرتا گزرتا پھر احسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور احسان ولایت کا مرتبہ ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ مختلف سٹیپ اور مرحلے بتائے گئے کہ مسلمان ایمان لائے، پھر عمل صالح کرے، پھر تقوی اختیار کرے، پھر عمل صالح کرے، پھر آگے بڑھے، تو وہ پھر ایک دن احسان کے درجے تک پہنچ جائے گا۔ اور احسان کا درجہ وہ ہے کہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے، یہ اللہ کے دوست ہے، اس لیے ان کو اولیاء بھی اس لیے کہتے ہیں نا، ولی کا معنی دوست، یہ اللہ کے دوستی تک پہنچ جاتے ہیں، یہ پھر VIP لوگ بن جاتے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں خاص اعزاز اکرام ہوتا ہے۔ اگلے پورے رکوع میں حج کے متعلق کچھ احکام ہے اور احرام کے متعلق احکام ہے۔ خاص طور پر احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، حدود حرم میں شکار منع ہے، اور حج کے جو جانور ہیں ان کا ایک احترام ہے، تو ان سب چیزوں کا بیان فرمایا۔ اور حج میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ ہے، اس کا کفارہ کس طرح نامزد کیا جائے گا اس کا ذکر فرمایا، یہ سب چیزیں یہاں بیان فرمائی۔ آگے کعبہ بیت اللہ کی عظمت کا بیان فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو جو بیت الحرام میں ہے، مکہ معظمہ میں ہے، بیت الحرام میں جو کعبہ ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا احترام رکھا ہے۔ تو وہ لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے، عرب اور مکے والوں کے لیے تو ہمیشہ بیت اللہ قیام کا ذریعہ ہے۔ مکے والوں کو، ان لوگوں کو امن بیت اللہ کی وجہ سے حاصل ہوا، جیسا پیچھے بات ہو چکی ہے، ان کی معاشی سرگرمیاں، معاشی خوشحالی بیت اللہ کی وجہ سے حاصل ہوئی، اور باقی سب لوگ جو وہاں جاتے ہیں حج عمرہ کے ذریعے، ان کو آخرت کے فوائد اور اللہ کی قربت کے مراتب حاصل ہوتے ہیں، تجارت بھی وہاں پر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو باہر سے جاتے ہیں حاجی لوگ، تو وہ حج کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں، اور یہ منع نہیں ہے
حاجی اگر تجارتی مال بھی ساتھ لے جائے نا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اس قیام للناس کی سے بھی اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے کہ بیت اللہ کو جو قیام للناس بتایا ہے، بیت اللہ کو، کعبے کو، کہ یہ لوگوں کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تک بیت اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک اللہ کا یہ گھر آباد ہوگا، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا اور بیت اللہ کا حج اور اس کی طواف ہوتے رہیں گے تو قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن بیت اللہ دنیا سے مٹ گیا بس سمجھ لو کہ قیامت اب قریب ہے، اور قیامت سے پہلے بیت اللہ کو اس وقت سارا کفر ہوگا دنیا میں، اس وقت کے کافر مٹا دیں گے، پھر اس کے بعد اس قیامت کا دورہ آج کل میں شروع ہونے والا ہے۔ تو بیت اللہ کا آباد ہونا یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اس طرح شہر حرام یعنی ذی الحج، محرم اور ذیقعد اور رجب، یہ جو مہینے حرمت والے ہیں، ان کا بھی ایک احترام ہے اللہ کے ہاں، حج کے جانوروں کے احترام ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ آگے ایک بات فرمائیں کہ کل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، کہ نبی آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ خبیث اور طیب چیز برابر نہیں ہوتی، پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہوتی، ستھری چیز اور گندی چیز برابر نہیں ہوتی۔ خبیث اور طیب عام ہے، چیزوں میں سے جو حلال ہیں وہ طیب ہیں، جو حرام ہے وہ خبیث ہے۔ اخلاقیات میں سے انسانی اخلاق جو ہیں ان میں سے جو حلال ہے وہ طیب ہے، جو حرام ہے جیسے تکبر ہے، منافقت ہے، حسد ہے، یہ خبیث ہے۔ عادات اور رویوں میں سے جو اچھی عادات اور رویے ہیں یہ طیب ہیں، اور جو بری عادات اور رویے ہیں یہ خبیث ہیں۔ اور دنیا کی چیزوں میں سے جو اچھی مفید چیزیں ہیں، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں، وہ طیب ہے، جو بری ہے وہ خبیث ہے۔ تو آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسانی زندگی کے اعمال، اشغال ہوں یا چیزیں اور پروڈکٹ ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، ان میں سے جو طیب ہے اس میں تو اللہ نے برکت رکھی ہے، سعادت رکھی ہے، فائدے رکھے ہیں، دنیا آخرت کی بھلائیاں رکھی ہیں۔ اور جو خبیث چیزیں ہیں وہ ایک میل کچیل ہے، وہ جھاگ ہے، جھاگ، اس میں وقتی چمک دمک سے متاثر نہ ہو جانا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ برے اخلاق ہوں، بری عادات ہوں، بری چیزیں ہوں، حرام چیزیں ہوں، مثلا نشاور چیزیں ہیں، اور اس طرح جو چیزیں ہیں جو محض عیاشی کا آلہ ہیں، ان کا کوئی مفید مقصد نہیں ہے۔ اس میں جو حرام تعلقات ہیں، مثلا نکاح ایک طیب چیز ہے، میاں بیوی کا وہ تعلق جو نکاح کی شکل میں ہو یہ طیب ہے، اور وہ تعلق جو حرام ہو، ناجائز تعلق ہو، یہ خبیث ہے۔ اس طرح جو لین دین جائز طریقے سے ہو، امانت دیانت کے ساتھ ہو تو یہ ہے، جو ناجائز طریقے سے ہو خبیث ہے۔ تو اس طرح آپ قیاس کرتے جائیں، ہر چیز میں جو خبیث چیز ہے نا وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ خبیث سے متاثر نہیں ہونا، اس کی وقتی چمک دمک اور فائدے پر رال نہ ٹپکانا، وہ کتنا بھی زیادہ ہو جائے نا اس کا نتیجہ کم ہونا اور مٹنا ہے۔ اور تو یہ چیز تھوڑی بھی ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، قابل قدر ہے، اور تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ اس سے تمہیں برکتیں، سعادتیں ملیں گی۔ تو یہ بات یہاں پر فرمائی اور بہت اہم بات ہے، اس آیت کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان ہر وقت سامنے رکھے، تاکہ ہم جو ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ بیٹھتے ہیں اور چیزوں میں رال ٹپکانے لگتے ہیں، تو ہم پھر اس پیمانے سے چیزوں کو جانچا کریں، لیا کریں، پسند کیا کریں اور چھوڑا کریں۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب چیزیں برابر نہیں ہیں۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ خبیث چیز آپ کی آنکھ کو کتنی بھاتی ہو، آپ کو کتنی پسند آتی ہو، لیکن آپ اس کو نہ لیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ خواتین کی ایک چیز کمزوری جو ہم نے نوٹ کی، جب بازار میں جاتی ہیں نا تو ان کی نفسیات ایسی کمزور ہوتی ہیں، ہر چمکتی دمکتی چیز جو زیورات میں سے ہو، لباس پوشاک میں سے ہو یا زیب و زینت کی چیزیں ہوں، تو یہ ان کا دل آتا ہے کہ یہ بھی لوں وہ بھی لوں، بہت سے پیسے خرچ کر ڈالتی ہیں۔ حالانکہ وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، 2 دن بعد گھر میں آ کر ان کو پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ نہ لیتی تو اچھا ہوتا۔ لیکن وقتی چمک دمک پھر آنکھوں پہ ایسی پٹی چڑھا دیتی ہے نا کہ اس وقت تو بس ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ لے ہی دوں، اور وہ لے لیتی ہے۔ تو بازار میں جب ہماری مائیں بہنیں جائیں نا تو اپنی نفسیات کو مضبوط کر کے جائیں، گھر سے ہی فیصلہ کر کے جائیں کہ کون سی ضرورت کی چیز ہے اور ہماری رینج کتنی ہے، کتنا خرچہ ہم کر سکتے ہیں۔ شوہر پہ قرضہ تو نہیں چڑھانا نا، بیچارہ کہاں سے لائے گا جب اتنے زیادہ خرچے بڑھا لیں گے۔ تو گھر سے ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ چیز ضرورت کی ہے اور یہ میں نے لینی ہے۔ پھر بازار میں اور چیزوں پہ کتنا طبیعت تقاضا کرے کہ یہ بھی لیں وہ بھی لیں، بس آنکھیں بند کر لو کہ بس نہیں لینی، پیسے بھی اتنے لے کے جائیں۔
اس سے بہت سی وہ فضول اور رف خریداری جو ہے نا، جو 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے پھر وہ کچرے کا مال ہو جاتا ہے، اس سے ہم بچ جائیں گے۔ بہت سا پیسہ اور فضول خرچی کو تو شیطان کا کام بتایا گیا ہے نا، تو اس فضول خرچی سے ہم بچ جائیں گے۔ اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمارے گھر کے خرچوں کے سلسلے میں جو بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس پریشانی سے بھی نجات مل جائے گی۔ دیکھیں آمدنی تو اپنے بس میں نہیں ہے، لیکن خرچہ تو اپنے بس میں ہے نا۔ آدمی اپنے سوچ سمجھ کے خرچہ کرے تو وہ کم آمدنی میں بھی خوشحال زندگی، چین سکون والی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جو آدمی خرچ پہ کنٹرول نہیں کرتا، اس کے پاس قارون کا خزانہ بھی آ جائے نا، تب بھی وہ سکھی نہیں ہوتا، وہ پھر اڑاتا رہتا ہے اس کو۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے۔ اور بعض دفعہ چیز کی ظاہری چمک دمک کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے، تو ہم چیز کی پائیداری دیکھیں یا یہ دیکھیں کہ میرا کام اس سے چل جائے گا، بس وہ بے شک سادہ چیز ہو۔ جب اس کی قیمت میں اور وہ شو والی چیز میں زیادہ قیمت کا فرق ہو تو ہم سادہ چیز لے لیں۔ جب ہمارا کام اس سے نہیں چلتا ہے تو کیا کسی نے ہمیں تمغے اور ریوارڈ تو نہیں دینا کہ تم نے یہ چیز دی ہے؟ بس ہم نے ایک معاشی اسٹیٹس ہم نے بنایا ہوتا ہے نا، ہر چیز میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس یہ اسٹیٹس منظور ہے۔ شیطان نے ہمیں ایسے چکر میں ڈالا ہے، اس چیز سے نکل جاؤ بھائیو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ دیکھو عقل والا وہ ہے جو خبیث اور طیب کو ملحوظ رکھے اور طیب کے پیچھے جائے، خبیث کے پیچھے رال نہ ٹپکائے۔ اور میں نے آپ کو بتایا زندگی کے ہر شعبے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، روزانہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں اگر ہمیں اللہ کے یہاں عقل مند بننا ہے نا، اللہ ان کو عقل مند بتا رہا ہے جو طیب چیزوں کو اپنا ہے، ہر چمکتی چیز کے پیچھے رال نہیں ٹپکاتا، خصوصاً حرام اور ناجائز چیز کے پیچھے۔ بس میں ختم کرنے لگا ہوں، لیکن یہ مختصر سی باتیں، یہاں کوئی لمبا مضمون نہیں، اس لیے میں یہ تھوڑا سا ختم کر لوں۔ 5-7 منٹ آپ کے زیادہ لگ جائیں گے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، یہ مضمون پورا ہو جائے گا۔ پھر کل سے ہم انشاءاللہ سورہ انعام میں چلیں گے۔ تو اس رکوع میں ایک تو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ بعض ایسے واقعات ہوئے کہ وحی کے نزول کے وقت وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا کہ فلاں حکم نازل ہوا ہے، اس میں کسی نے کوئی ایسی بات پوچھی کہ وہ بات پوچھنی مناسب نہیں تھی۔ اب اگر اس بات کے جواب میں حضور کوئی ہاں یا نہ کہتے تھے، مسلمانوں کو بڑی مشکل ہو جاتی، تو اس لیے منع کیا گیا کہ رسول سے بے مقصد سوالات نہ کیا کرو، خصوصاً نزول وحی کے وقت نہ کرو۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں کو کہ اللہ نے حکم بھیجا، جبرائیل آئے تھے، وہی آئی تھی کہ حج تم پہ فرض کر دیا گیا۔ تو ایک صحابی تھے اقرع ابن حابس، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہر سال؟ اللہ اکبر! نبی علیہ السلام تو بس خاموش ہی ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ہر سال؟ نبی علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری آ گئی، پھر صحابہ نے ان کو منع کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ کے بندو، اگر میں ایک دفعہ منہ سے کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال، تو یہ سب پہ ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا، تو کتنا ساری امت کے لیے مشکل ہو جاتی۔ اس لیے نزول وحی کے وقت جو میں تمہیں کہوں نا بس ان کو سن لیا کرو، سوالات اور بیچ میں سے باریکیاں نہ نکالا کرو، جو چیز ضروری ہوگی میں خود بتا دیا کروں گا۔ تو ایک تو یہ، اور اس سے مسلمانوں کو یہ سبق ہے کہ وہ زیادہ چیچڑ پنا نہ کریں، ہر چیز میں کیڑے نہ نکالا کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ پسندیدہ عادت نہیں ہے، جس کو چیچڑ پنا کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، یا بال کی کھال اتارنا، تو بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ بال ہے ہی کتنا کہ کھال بھی اتارنے لگیں، وہ کس کام آئے گی؟ اس کی بال کی کھال بکے گی تو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسرقوا، تو اس آیت میں یہ حکم ہے، قد سالھا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بھا کافرین، تم سے پہلے لوگ بھی ایسے سوالات کرتے تھے اور پھر جب جواب آتا تھا پھر مانتے نہیں تھے۔ یہودیوں نے گائے کے متعلق کتنے سوالات کیے تھے اور بہت سی چیزوں کے متعلق، اور جتنی باریکیاں نکالتے تھے پھر عمل اتنا نہیں کرتے تھے۔ اور عموماً جو باریکیاں نکالنے والے ہوتے ہیں نا، وہ عمل میں بہت تھرڈ کلاس کے ہوتے ہیں، وہ چرب زبانی بس ان کی ہوتی ہے، باتیں خوب بناتے ہیں، بات سے بات نکالتے ہیں، عمل میں ٹھوس ہوتے ہیں، بالکل 0 درجے کے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو کیا فائدہ ایسے فضول سوالات کرنے کے؟ جو عمل کرنے والے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو جو بات مل گئی اس کو پلے باندھ لیتے ہیں، وہ اس طرح کے خواہ چڑپنا نہیں کرتے۔ اچھا، آگے ایک بات فرمائی کہ ان مشرکین سے جب کہا جاتا ہے اللہ رسول کے احکام کی طرف آؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادے کے طریقے ہمیں کافی ہیں۔ یہ ان کی ایک دلیل ہوتی تھی اپنے کفر پر ڈٹے رہنے کی۔ اس کے جواب میں بہت پیاری بات فرمائی کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون،
کہ باپ دادا اگر صحیح راستے پر ہوں پھر تو ان کے پیچھے چلنا اچھی بات ہے، لیکن باپ دادا جب ہدایت پہ نہ ہو، جاہل ہوں، ان کے پاس علم ہی نہ ہو شریعتوں کا، نبوتوں کا، ہدایتوں کا، اور ہدایت ان کے پاس نہ آئی ہو، تو پھر ان کے پیچھے چلنے کا کیا مقصد؟ پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ جن لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے نا، صحیح راستہ نہیں ہے جو شریعت سے ملتا ہے، انبیاء کے اوپر ایمان لانے سے، ان کی شریعت کو ماننے سے ملتا ہے، تو جو آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اس ہدایت کے سارے احکام کا اسے علم نہیں ہے، یعنی جاہل ہے۔ ہدایت یافتہ ہے، مسلمان ہے مثلا، لیکن اس کو ساری تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ اپنا مقتدا اور پیشوا ان لوگوں کو بنائیں جو ہدایت پہ ثابت قدم ہو، کوئی گمراہ فرقے سے تعلق نہ رکھتے ہوں، کسی گمراہی کا شکار نہ ہو، ہدایت یافتہ ہوں، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ نااہل نہ ہو، اہلیت رکھتے ہو، علمی صلاحیت ان کی پوری ہو، حرام حلال جائز ناجائز فرض واجب سنت مستحب کو جانتے ہوں۔ بہت سے مقتدا لوگ ہوتے ہیں، وہ پیر بنے ہوتے ہیں یا کیا کچھ بنے ہوتے ہیں، لیکن ان کو نماز کے ضروری مسائل کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اور لوگوں نے ان کو قبلہ کعبہ بنایا ہوتا ہے، تو پھر وہ بیچارے خود بھی ترقی نہیں کر سکتے، تو ان کے مرید کیا ترقی کریں گے؟ جو پیر خود جو ہے نا ہدایت یافتہ ہو، علم ضروری علم اس کو حاصل ہو، وہ پھر جتنا خود ترقی کرے گا اوروں کو بھی ترقی کروائے گا۔ تو کسی کو پیشوا بنایا جائے، کسی کے پیچھے چلا جائے، تو یہ دو معیار یہاں سے مل گئے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، گمراہی کا شکار نہ ہو، کسی ایک بات میں یا سب باتوں میں گمراہ نہ ہو۔ بعض لوگ کچھ باتوں میں ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، کچھ میں گمراہ ہوتے ہیں، تو پوری چیزوں میں، ایمانیات کی سب چیزوں میں ہدایت یافتہ ہو اور ضروری علم اسے حاصل ہو، اس کو پیشوا بناؤ، اس سے مسئلہ پوچھو، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو، اس کی بات پر اعتماد کرو۔ آگے ایک بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ مسلمانوں اپنے جان کی خبر لو، اپنے آپ کو سنبھالو، جب تم خود اپنے ایمان پہ عمل کرو گے پھر دوسروں کی گمراہی تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دے گی۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا دوسرے کو برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، خود دین پہ چلنا کافی ہے، لیکن احادیث سے جو اس آیت کی تشریح ہوتی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ جو فرمایا کہ جب تم خود ہدایت کرو تو پھر دوسرے کی گمراہی تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی، تو سلف صالحین نے اس ہدایت کی وضاحت کی ہے کہ دوسرے کو تبلیغ کرنے سے پوری ہدایت پر ہوگا، جب برائی سے روکے گا، مثلا اپنے بیوی بچوں کو کم از کم جو اپنے ماتحت ہیں ان کے اچھے دینی امور کی خبر کرے گا، برائی پہ روکے گا، تبھی تو ہدایت یافتہ ہوگا۔ جو دوسرے کو روکے گا ٹوکے گا بھی نہیں، خصوصاً اپنے ماتحتوں کو، تو اس کی تو اپنی ہدایت مکمل نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو یہ بات فرمائی کہ اس آیت سے یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ دوسرے کو برائی سے نہ روکا جائے، بس اپنے ایمان کی فکر کی جائے۔ ہاں، ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا، حدیث میں حضور نے اس آیت کی تفسیر میں ایک موقع میں فرمایا کہ جب ایسا دور آ جائے کہ اچھی بات پہ بھی لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں، نیکی کی بات ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، تمہیں ایذا رسانی کریں، تمہیں گالی گلوچ کریں، تمہیں ستائیں اور بخل کی اتباع کریں، بخل کے پیچھے چلیں اور حق بات سے انحراف کریں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، تو پھر ایسے دور میں اپنے ایمان کو لے کے اپنے گھر میں الگ بیٹھ جاؤ، وہ فتنے کا دور ہوتا ہے۔ تو دیکھیں بعض ہم معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے کہ حکومت کی طرف سے یا مختلف گروہوں کی طرف سے ایمان کی بات کرنا، اللہ کے رسول کی بات کرنا جرم بن جاتا ہے، تو شاید ایسے موقع پر پھر یہ ہو کہ پھر آدمی اپنی جان کو بچائے، اپنے جان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کو بچائے۔ لیکن عام نارمل حالات میں جب دوسرے کو بھی برائی سے روکا جا سکتا ہے، معاشرے میں دین کی بات کی جا سکتی ہے، پھیلائی جا سکتی ہے، برائی اس پہ روک ٹوک بھی کی جا سکتی ہے، اپنے ماتحتوں کی بھی تربیت کی جا سکتی ہے، پھر تو اس میں کوتاہی کرنا جائز نہیں ہے اور اس آیت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ آگے ایک خاص واقعہ ہے، اس کے ذکر کی ضرورت نہیں، ایک جزوی واقعہ ہوا تھا جس میں ایک حضور کے خدمت میں ایک مقدمہ آیا تھا، آپ نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے بعد پھر اس مقدمے پہ نظر ثانی کی ضرورت پڑی تھی، وہ ایک خاص واقعہ ہے، وہ واقعہ ایک مسلمان اور دو عیسائیوں کے درمیان تھا، اس کا میں ذکر نہیں کر رہا، صرف میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے۔ آگے دو رکوع میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کا ذکر ہے، اسی پر میں قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، وہ دن جب اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کریں گے، پھر رسولوں سے اللہ پوچھیں گے کہ امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا، جب تم نے امتوں کو تبلیغ کی تو ہر نبی کی امت نے کیا ریئیکشن اور ریمارکس دیے اور اس کا کیا نتیجہ دیا، تو امتیں نبی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا، بظاہر تو ہمارے سامنے جو لوگ ہیں اتنوں نے مانا اتنوں نے نہیں مانا، لیکن یہ کہ اندر سے کس نے مانا اندر سے کس نے نہیں مانا، اس کی پوری حقیقت آپ کو علم ہے۔
کیونکہ آپ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پہ اللہ نے خطاب کیا ہے۔ اچھا یہاں جو خطاب ہے اس رکوع میں نا، اگلے رکوع میں بھی خطاب ہے، اس رکوع میں بھی، یہاں آپ ایک بات سمجھو کہ اس خطاب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں پہ رد کرنا مقصود ہے، اور اگلے رکوع میں جو خطاب ہے اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں پہ رد کرنا مقصود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس رکوع میں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اس رکوع میں جو خطاب ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کے جو انعامات ہوئے ہیں نا، اللہ نے وہ انعامات گنوائے ہیں، ان کی فہرست سنوائی ہے۔ جو معجزات اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیے تھے ان معجزات کا ذکر کیا ہے۔ تو اس گنوانے کا مقصد یہ ہے، اس گنوانے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں، یہودی جو حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں، ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ان کی آنکھیں کھل جائیں کہ حضرت عیسیٰ کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے۔ اور اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ سے جو خطاب ہے اس میں یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو خدائی اختیارات میں کیوں شریک کیا، تم نے ان سے کہا تھا۔ تو وہ خطاب ظاہر ہے عیسائیوں سے، وہاں عیسائیوں کا رد مقصود ہے، اور ان کو بتانے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے یہ بات تم سے ہی پوچھیں گے، یہودیوں سے ہی پوچھیں گے۔ یہودی بھی فریق ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، اور عیسائی بھی فریق ہیں۔ یہودیوں کے سامنے تو عیسیٰ سے یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے تو تم پر اتنے اتنے انعامات کیے تھے، تو پھر یہودیوں سے کہا جائے کہ تم نے کیوں ان کی توہین کی، ان کی نبوت کا انکار کیا، ان پر یہ فرد جرم لگے گی۔ اور عیسائیوں پر وہ فرد جرم لگے گی کہ میں نے تو ان کو نبی بنایا تھا، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مجھے یا میری والدہ کو معبود بناؤ، خدائی اختیارات میں شریک کرو، تم نے پھر کیوں شریک کیا؟ تو یہ دنیا میں ان دو رکوعوں میں عیسائیوں اور یہودیوں کو بتا دیا کہ کل قیامت میں بہت بڑا، قیامت کے سپریم کورٹ میں تمہارا کیس فائنل ہوگا، وہاں کی عدالت میں آئے گا، عیسیٰ فریق ہوں گے، تم دونوں امتیں حاضر ہوگے، اپنی پوزیشن کو سوچ لو، کل کو پھر گلہ نہ کرنا، تم دونوں سے عیسیٰ السلام کے معاملے میں پوچھا جائے گا۔ تو ان دونوں رکوعوں میں یہ مضمون ہے۔ اب دیکھیں پورے رکوع میں یہی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام کو جو معجزات دیے تھے وہ بتلا دیے کہ آپ نے بچپن میں ایک دن کے آپ نے کلام کیا، یہ اللہ کا معجزہ تھا، اور کہولت میں یعنی بڑھاپے میں بھی آپ کلام کریں گے۔ اس کہلا کے لفظ سے ہمارے مسلمان مفسرین نے یہ نکالا ہے کہ عیسیٰ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے۔ اس کی تائید کے لیے یہ آیت بھی بنتی ہے، کیونکہ کہولت کی زندگی ابھی ان کی نہیں آئی۔ وہ جب دنیا سے آسمان پہ چلے گئے تھے نا، اس وقت نوجوان تھے۔ کہولت 40 سال کے بعد کی زندگی ہوتی ہے، تو اتنی عمر ان کی ابھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے گئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کہولت کی زندگی ان کی دنیا میں ہوگی، ابھی انہوں نے پھر آنا ہے، اس وقت بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ اور ان پر یہ معجزہ بتایا کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ کہ اے عیسیٰ آپ مٹی گارے سے آپ پرندے بناتے تھے، کہا یہ طیر، مختلف پرندوں کی شکلیں مجسمے اور ان کے ڈھانچے بناتے تھے، پھر ان میں آپ پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کے، ان کے اندر اللہ کی خاص روح تھی، اللہ نے اپنی روح میں سے روح کے اندر پھونکی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام جب چیزوں میں پھونکتے تھے تو وہ جاندار ہو جاتے تھے، ان مٹی کے پرندوں میں زندگی آ جاتی تھی۔ فتکون طیر بإذنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے حکم سے ہوتا تھا۔ یہ عیسیٰ کا معجزہ تھا، اور معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور عیسائیوں کو اسی سے مغالطہ لگ گیا کہ شاید عیسیٰ کا زندگی اور موت کا مالک ہے، دیکھو پرندے کو زندہ کر رہا ہے۔ یہاں قرآن میں اللہ نے بتا دیا یہ ان کا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ہمارا فعل تھا، بإذنہ، میرا اذن نہ ہوتا تو ان کے پھونکنے سے وہ پرندہ زندہ نہ ہوتا۔ آگے فرمایا کہ آپ لا علاج مریضوں کو، کوڑ اور جزام، اس وقت بھی لا علاج مرض تھا، آج بھی لا علاج مرض ہے بڑی حد تک۔ تو عیسیٰ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ کوڑیوں اور جزامیوں کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ طب یونانی اس وقت عروج پر تھی، اور طب یونانی نے ہر چیز کا علاج دریافت کر لیا تھا، لیکن کوڑ اور جزام کا علاج دریافت نہیں کر سکی تھی۔ تو عیسیٰ کو یہ معجزہ دے کر بھیجا تاکہ اس وقت کے جو عقلاء اور جو ڈاکٹر ہیں، میڈیکل والے ہیں، جن کو دنیا مانتی ہے، وہ یہ سمجھ جائیں کہ عیسیٰ کے پیچھے خدا کی طاقت ہے، یہ خدا کا نبی ہے۔ تو یہ معجزہ ان کو دیا تھا۔ اور ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ۔ تو یہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ آگے حواریین کا ذکر کیا کہ عیسیٰ السلام کے ساتھیوں نے، جو ان کے صحابہ تھے، ان کو حواریین کہتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پہ دسترخوان اتارے، اس پہ کھانے لگے ہوئے اور ہم اس دسترخوان میں سے آسمانی کھانا کھائیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ایسے معجزات نہ مانگو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امتوں کو نبی سے معجزات نہیں مانگنے چاہیے۔ کامل ایمان وہ ہے جو معجزے کے مطالبے اور ڈیمانڈ کے بغیر آدمی نبی کی صداقت کو مان لے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ معجزات نہ مانگو. انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے ہمیں تسلی ہوگی, مزید اطمینان ہوگا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ دسترخوان اترا تھا یا نہیں. بعد نے کہا کہ وہ اترا تھا اور اس میں سے انہوں نے کھانا بھی کھایا تھا. اور اس آیت میں یہ دھمکی دی گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دسترخوان اتاروں گا تو یہ کیونکہ کھلا معجزہ ہوگا, پھر جو اس کا انکار کرے گا تو اس کو میں پھر بندر اور خنزیر بنا دوں گا, پھر اس پر عذاب آ جائے گا. تو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیے تو ان کے عذاب بھی آ گیا تھا, اور باقیوں نے نہیں کی تھی تو ان کے لیے یہ قدرت کا ایک نشان ہوا. یہ بات پوری ہوگی. اب وہ آخری بات جو قیامت کے سپریم کورٹ میں عیسائیوں کو کھڑا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا, اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ, کہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے. وہ کیسا عجیب منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں دونوں کو الہ بنا لو, معبود بنا لو اللہ کے علاوہ, اللہ کے اختیارات میں شریک کر لو, یہ تو نے ان سے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قال سبحانک, کہ اے اللہ سبحان اللہ, آپ پاک ہیں, آپ کی ذات پاک ہے, میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مجھے اس بات کا کیا حق ہے کہ میں آپ کا بندہ, آپ کا نوکر ہو کے, آپ کا غلام ہو کے, آپ کا رسول ہو کے میں لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف دعوت دوں؟ میں تو آپ کا رسول ہوں. ایسی بات میں نے کبھی نہیں کہی. ان كنت قلته فقد علمت, بالفرض میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو یا اللہ آپ کے علم میں ہوتا, تو آپ کے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے, تو میں نے ایسی بات نہیں کی. آپ میرے دل کے حال جانتے ہیں, میں آپ کے دل کے حال نہیں جانتا, ویسے کہ آپ غیب کو جاننے والے ہیں. آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به, اے اللہ میں نے ان کو وہی باتیں کہیں جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ ہی ادا کیا. آپ نے جس رسالت کو میرے ساتھ بھیجا تھا, جو تعلیمات احکام بھیجے تھے نا, توحید, رسالت, قیامت, حرام حلال کے احکام, عبادات وغیرہ, وہ باتیں میں نے ان کو سکھائی سمجھائی ہیں, انہی کی ساری عمر تبلیغ کی ہے. اس سے ہٹ کر میں نے کوئی بات ان سے نہیں کی, اور آپ تو مجھ پر گواہ ہیں. اور میرے بعد جب میں دنیا سے آسمانوں پر آ گیا, پھر انہوں نے کیا کچھ کیا یا اللہ میں تو پھر سامنے نہیں تھا, پھر یہ آپ کے سامنے تھے, پھر آپ جانے یہ جانے, انہوں نے جو کیا ہو تو یہ آپ کے بندے تھے. تو جب آپ نے مجھے اٹھا لیا, اور فلما توفیتنی کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے وقت, کیونکہ قیامت کی بات ہے نا, تو قیامت سے پہلے تو ان پہ وفات آئے گی, ابھی تک نہیں آئی, لیکن اب جب دوبارہ وہ دنیا میں آئیں گے اس کے بعد فوت ہوں گے, تو اس کے بعد پھر مجھے پتہ نہیں ہے کہ پھر انہوں نے کیا کیا. ان تعذبہم فانہم عبادک, اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو تب بھی آپ سے کچھ نہیں, کوئی نہیں پوچھ سکتا. نبیوں کی کتنی شفقت ہوتی ہے اپنی امت پر, اس موقع پر بھی جب امتوں کا کفر پر بحث ہو رہی ہے, پھر بھی اللہ کے دربار میں ایک بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب بھی اگر آپ معاف کرنا چاہیں, آپ سزا دینا چاہیں, آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا, اور آپ اگر معاف کرنا چاہیں تو آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ اکبر, کیا شفقت ہوتی ہے نبی کی اپنی امتوں پر, لیکن امتیں قدر نہیں کرتی, بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے. آگے ایک اصولی حکم دیا کہ یہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی. جو ایمان والے ہیں وہ سچے ہیں, جو عمل صالح والے ہیں وہ سچے ہیں, جو نیکی کرنے والے ہیں وہ سچے ہیں. نیکوں کو ان کی نیکی, ایمان والوں کو ان کا ایمان, حلال کی پابندی کرنے والوں کو ان کی یہ پابندی, حرام سے بچنے والوں کو ان کا یہ بچنا, اور جائز کی حد بندیوں میں رہنے والوں کو ان کی شریعت کا یہ احترام, نماز روزے کی پابندی کرنے والوں کو ان کا یہ اعمال یہ کام آئیں گے. یہ سب سچائیاں ہیں, اور ان کے لیے باغات ہوں گے, ان کے نیچے نہریں بہیں گی, اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوں گے, وہ اللہ سے راضی ہوں گے. اور لوگوں یہ بڑی کامیابی ہے, اس کامیابی کی ریس کرنی چاہیے, اس کامیابی کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. سورت ختم ہو رہی ہے, 100 باتوں کی ایک بات آخر میں پھر توحید پر بات آ کے رک گئی ہے. رب قرآن ہوتے گل رک گئی. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کی ملکیت ہے. یہ حضرت عیسیٰ ہوں, موسیٰ ہوں, یہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا تھا, نہ بیوی تھی, اور نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں تھیں, اور نہ کوئی خدا کے لاڈلے ہیں جیسے یہود نصارہ سمجھتے ہیں. سب اللہ کے بندے, جو بھی ایمان لائے گا, عمل صالح کرے گا, وہ نجات پائے گا, جو نہیں لائے گا وہ نجات سے محروم رہے گا. کیونکہ یہ سارا کائنات کا نظام, سارا سسٹم یہ اللہ کی ملکیت ہے. اللہ کا ایسے تعلق ملکیت کا ہے, عبدیت کا ہے, اور زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. اب یہاں پر سورہ مائدہ مکمل ہے.